بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ اپنی لائف کو برانڈ نیو کیسے بنانا ہے، ایک نئی زندگی بنانی ہے ہم نے، اس کے کیا ٹپس ہیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیں، اگر آپ 3 چیزوں پہ کام کر لیں گے تو آپ جتنا اس کے اوپر ایکشن کرتے چلے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے، آپ اتنا اس کے اندر آپ کی لائف چینج ہوتی چلی جائے گی، آپ کی نیا برانڈ آپ کا سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات کیا ہے، آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرتی کائنات کی چیزیں جو ہے نا، ان کا اصول کیا ہے، لا آف نیچر کیا ہے، وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی آپ دیکھ لیں، کائنات وسیع ہے اور اس میں کثرت ہے، ہر چیز کی کثرت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ مالٹا کھا لیں، اس کے اندر چھوٹا سا ایک بیج ہے، اگر آپ اس کو ڈال دیں گے وہ بڑا درخت بن جائے گا، اس کے اندر مزید مالٹے اللہ رب العزت پیدا کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ نظام کو سمجھنا ہے۔ اسی زمین کے اوپر لوگ بہت سارے امیر ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے کما لیا، اور اسی زمین کے اوپر رہ کر یہی کائنات ہے، یہی نظام ہے، یہی سورج چاند ستارے ہیں، یہی یونیورسل ساری کی ساری فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، لیکن وہ غریب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے امیر بن گئے، اور وہ اس کے اوپر لا آف نیچر کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو پور پیپل ہیں، یہ لیزی ہیں، یہ سست ہیں، یہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، اپنی جو ہے نا اسکلز کے اوپر کام نہیں کرتے، اور بس بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ آ کے کمائیں گے۔ پہلا لا آف نیچر کیا ہے؟ جب تک آپ موو نہیں کریں گے، لوگوں کو ڈسپلے نہیں دیں گے، لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، لوگوں کے پاس ملیں گے نہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ کی اپنی صلاحیتیں سامنے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ صلاحیتیں دکھانا بھی لوگوں کو ہے، اور ان سے منوانا بھی، ہم نے لوگوں سے ہی منوانا ہے اپنی صلاحیتیں۔ تو جب تک آپ خود باہر جا کے حرکت نہیں کریں گے، لوگوں سے اپنی اٹریکشن نہیں ہوگی آپ کی، تو اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ گرو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہیں جو آپ کو پکڑ کے آگے لے جاتے ہیں۔ لوگوں کی ڈیمانڈ آپ نے پوری کرنی ہے، لوگ آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے، وہ کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ اپنا ٹائم دیں، ہم آپ کو جو ہے نا اپنی سکلز دیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ نے اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ یہ جو منی ہے نا، سب سے زیادہ ہماری ضرورت یہی ہے۔ یاد رکھیں، مال کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت ہے ہماری۔ ہم گھر بناتے ہیں، ہمیں جو ہے نا، ہم ڈسکس نہیں کرتے ہم نے کچن بنانا ہے، باتھ روم بنانا ہے، لیکن ضرورت ہے بہت بڑی۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے آپ کیا بنا رہے ہو، ہم کہتے ہیں گھر بنا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کچن بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ سب سے بڑی ضرورت وہ ہے، باتھ روم اور کچن سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو ایک سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ منی جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ لا آف نیچر میں سے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت رکھی ہے، آپ کو ہر چیز مال سے ملتی ہے، اور یہ لوگوں کو جب تک آپ لین دین نہیں کریں گے، نظام نہیں چلتا۔ تو اس لیے آپ نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہیپینس چاہیے، خوشی چاہیے، تو آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا اور سیکھنا پڑے گا، اس کو لرن کریں، اس کو سیکھیں۔ کیوں؟ یہ لا آف نیچر میں سے ہے۔ آپ کو دین چاہیے، اسلام چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، تو یہ بھی لا آف نیچر میں سے ہے۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں سننا چاہیے اور اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر پڑھے، بغیر سیکھے آپ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اس کی جو پیک ہے نا، جو سب سے بیسٹ ہے، ٹاپر ہے، آپ نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے آپ نے لرن کرنا ہے۔ اگر آپ ویلتھ، امیر بننا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اور آپ کی دیکھ لو، حج ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا عشر ہے، آپ کے جو ہے یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے لین دین ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ مال ہی تو ہے سب کچھ۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، حلال حرام کو نہیں سیکھیں گے، تو ہم کس طرح سے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے؟ اور اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے جو کمائی کی تھی وہ کہاں خرچ کی؟ تو اس لیے پہلا اصول کیا ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ مجھے جو چیز چاہیے، جب تک میں اس سے لرن نہیں کروں گا، اس کو سیکھوں گا نہیں، اس کے بارے میں سنوں گا نہیں، لوگوں سے ڈسکس نہیں کروں گا، تو میں کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرا پوائنٹ، برانڈ نیو لائف کے لیے دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے ایکشن لینے ہیں، اور بڑے ایکشن لینے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اپنے بزنس کی، اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو آپ کم از کم ہزار کال تو کریں، کسی لوگوں کو 1000 لوگوں سے تو ملیں کم از کم۔ بڑے ایکشن، میسیو ایکشن جب تک آپ نہیں لیں گے، آپ کی لائف میں کوئی چینج نہیں آنے والا۔ روزانہ کی ایک ہی روٹین ہے میری، روزانہ میں اٹھتا ہوں، وہی ترتیب سے جاتا ہوں، وہی ترتیب سے واپس آتا ہوں، نہ لرننگ کر رہا ہوں، نہ اسکل ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، نہ کسی سے سیکھ رہا ہوں، نہ میرا کوئی مینٹور ہے، نہ ٹیچر ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تو میری لائف چینج ہی نہیں ہونی۔ تو اس لیے آپ نے اگر اپنی لائف کو چینج کرنی ہے، بڑے ایکشن لینے پڑیں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں میں کروڑوں اربوں روپیہ کما لوں،
ٹھیک ہے، حلال کماؤں، اللہ کی رضا کے مطابق کماؤں. تو آپ دین کے مطابق ارننگ کرنا سیکھو. ہم نے ارننگ تو سیکھی نہیں ہے، ساری زندگی ہم نے ارننگ کرنی ہے، ساری زندگی پیسہ کمانا ہے. جو بھی انسان پڑھ رہا ہے، ڈگری لے رہا ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے. ہم جو ہے وہ پیسہ کمانا سیکھتے نہیں ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ اس میں لگ جاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ جیسے کر رہا ہے میں بھی ویسے ہی کروں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، میسیو ایکشن، بڑے ایکشن جب تک آپ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کی لائف چینج نہیں ہونی ہے. آپ 1000 پیپل تک جب پہنچیں گے آپ 1000 ارن کریں گے. اگر آپ ملینز تک، ملین کمانا ہے تو ملین پیپل تک آپ اپنی سروسز پہنچائیں، اپنی پروڈکٹ پہنچائیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ویلتھی ہوں گے. اگر آپ نے آرمی میں یا اس میں جانا ہے، CSS ایگزامینیشن کرنی ہے، آپ نے پولیس میں جانا ہے اور بڑی اچھے افسر بننا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور بڑا ایکشن لینے سے مراد کیا ہے، آپ بڑی بکس پڑھیں، آؤٹ آف باکس آپ سوچیں، آؤٹ آف باکس آپ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں اور انہی لوگوں کے ساتھ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کا جو ہے نا وہ امپرومنٹ آئے گی. جیسے ہی جب امپرومنٹ آتی ہے تو انسان اس کے اندر ترقی کرتا ہے. اور یاد رکھے ٹاپر کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے جیسے جتنا نیچے آتے جاتے ہیں ویلیو ختم ہوتی جاتی ہے. اور جس شخص کی ویلیو نہیں ہو اس کو ارننگ نہیں ہوتی، وہ پھر گزارا ہی کرتا ہے، وہ ویلتھی اور امیر اور دولت مند نہیں بن سکتا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کو بریک کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا ہے. ٹائم پر سورج نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند جو ہے اپنے وقت مقررہ پر وہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے. اگر آپ سسٹم کو بریک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. سسٹم، جس چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں، آرمی کا اپنا سسٹم ہے، پولیس کا اپنا سسٹم ہے، گورنمنٹ کا اپنا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا جو ہے وہ اپنا سسٹم. جب تک آپ اس سسٹم کو، سپوز آپ نے آرمی میں جانا ہے، اس سسٹم کو فالو نہیں کرو گے آپ آرمی میں نہیں جا سکتے. اسی طرح جب آپ نے ویلتھی بننا ہے، دولت مند بننا ہے، تو منی کا ایک اپنا سسٹم ہے. جب تک آپ اس کے مطابق اس کو فالو نہیں کرو گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ امیر نہیں بن سکتے. منی کا سسٹم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ دولت کی اچھی ڈیفینیشن کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھاؤ گے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، نہیں یہ تو چور ڈاکوؤں کا کام ہے، یہ حرام سے لوگ کماتے ہیں، یہ تو حلال سے کمایا نہیں جا سکتا، یہ تو غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، آپ کو جتنی اللہ رب العزت نے دینا ہے وہ مل جائے گا. یاد رکھیں یہ جو لک ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور جو نظام ہے کائنات کا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. جتنی محنت کرو گے اتنا اللہ رب العزت پھل دے گا، یہ بھی تو اللہ رب العزت نے بنایا. تو اس لیے آپ سسٹم کو بریک نہ کریں. دولت مند بننے کے لیے آپ نے دولت کے پورے جو اکنامک سسٹم ہے اس کو سمجھنا ہے. اور یہ پرسنل اکنامک سسٹم سے لے کے آپ نے کنٹری لیول تک آپ نے سمجھنا ہے. جب تک آپ کیش فلو کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ ارننگ سکسیس کے فارمولے جو ہیں اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی بھی ویلتھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اپنے ان 3 چیزوں کو فالو کریں، آپ کی برانڈ نیو لائف آ جائے گی. اور جتنی جلدی اس کو فالو کریں گے اور جتنا اچھے ریسورسز کے ذریعے آپ فالو کریں گے اتنی اچھی آپ کی گروتھ ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے بھی ہاں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس کو حاصل کریں، اس کو ہم سیکھیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے فرض کیا ہے، ان کو ہم نے سیکھنا ہے. اور اپنے حلال اور حرام کی تمیز ہو. جو روزانہ میں کام کر رہا ہوں اگر مجھے اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، پکنک میں جا رہا ہوں، میں پارٹیز کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اللہ کا حکم سیکھنا ہے کہ یہاں حرام کیسے ہو رہا ہے اور حلال کیسے ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو حلال رزق چاہیے. حرام کا ایک لقمہ کھایا ہوا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو حلال طریقے میں اس سے آمدنی کماؤں، اس سے روزگار کماؤں اور اسی اللہ کی رضا پر ہی خرچ کروں. ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے. غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہے. تو اس لیے مجھے دونوں کام سیکھنے ہیں، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو.